رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو ستا ستا کر سینما گھر بنایا جائے، یہ باعث تشویش نہیں ہے؟ یہ باعث تشویش نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ملک کو سینما گھروں سے بھر دیا جائے، یہودیوں سے بھر دیا جائے؟ یہ دیوبند کے لیے باعث تشویش نہیں ہے؟ جمیعت العلماء کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ مجھے زیادہ جو خوشی ہوئی کہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہم نے بیان دیا، اور ان کا بیان کل سوشل میڈیا پر آ گیا تھا، آج اخبار میں مختلف اخبارات میں اس بیان کو دیا گیا ہے، اور مجھے اس پر مسرت ہے کہ مولانا نے تو خاموشی توڑی، اور بڑے مظالم کے بعد ہزاروں کا قتل ہوا، اور 50-60 ہزار جیل میں ہیں، جن میں بڑے بڑے علماء ہیں اور نہایت ہی اچھے اور صالح طلباء ہیں، جس میں امام حرم ہے، اور جس میں شیخ سلمان العودہ ہیں، اور شیخ صفر الحوالی ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے جلیل القدر علماء جیسے شیخ عوض القرنی، ایک عائد القرنی اور ایک شیخ عوض القرنی، اور اسی طرح متعدد بڑے بڑے علماء جن کے فوٹو موجود ہیں۔ آپ نیٹ پر ڈالیے کہ سعودی جیلوں میں علماء کون ہیں، تو آپ کے سامنے پوری لسٹ آ جائے گی، ان کے فوٹو آ جائیں گے، ان کی تفصیلات آ جائیں گی، ہر شخص کو معلوم ہے۔ اور مولانا جو جد و جہد ہندوستان میں کر رہے ہیں کہ جو مظلوم ہیں جیلوں میں ان کی رہائی کی کوشش فرماتے ہیں، قابل قدر ہے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسئلہ تو اسلام کا ہے، ملت اسلامیہ کا ہے، اور یہ ملت پوری دنیا میں ہے، جہاں بھی کسی پر ظلم ہوگا وہاں جو بھی مسلمان ہوگا، اور خاص طور پر اگر وہ عالم ہوگا، اور خاص طور پر اگر وہ قائد ہوگا، اور خاص طور پر اگر اس کو امیر بھی کہا جائے گا، تو اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر ایسے مظلوم مسلمان کا دفاع کرے، اور اگر کہیں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تو اس کی رہائی کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف 1000 عوام اور ایک طرف یہ علماء، یہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان کی رہائی کی عالمی سطح پر کوشش ہوتی، اور جمعیت العلماء سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں سعودی مملکت میں، جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، وہ سب اپنا احتجاج درج کرتے، اور کم از کم ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے زبردست احتجاج درج کیا جاتا ان علماء کے بارے میں، ان مظلومین کے بارے میں۔ اور یہاں تک تو نوبت اب پہنچ گئی ہے کہ جو سعودی حکومت کے امراء ہیں وہ جیلوں میں سڑا دیے گئے، ان پر بڑے بڑے مظالم کیے گئے، ٹارچر کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر مملکتیں ہیں، پڑوسی حکومتیں ہیں، عرب حکومتیں ہیں، ان میں مداخلت کر کے وہاں کتنے لوگوں کو مروا دیا گیا، اور انقلابات برپا کیے گئے۔ کمیونسٹ انقلاب سوڈان میں لایا گیا، اور جو انقلاب ایک اسلامی انقلاب تیونس میں آیا تھا، اس سے انتقام لے کر دوبارہ ایک یہودی نواز انقلاب برپا کروا دیا گیا۔ مصر میں جو انقلاب مرسی صاحب اور اخوان کے ذریعے آیا تھا، اس کا خاتمہ کر کے سیسی جیسے مجرم اور اسرائیل کے ذلیل ترین خادم کو مسلط کر دیا گیا۔ یہ ساری باتیں ڈھکی چھپی تو اب ہے نہیں، لیکن مولانا نے بہرحال اس مسئلے کو اٹھایا، اور ذمہ دارانہ طریقے پر مولانا نے ملاقات کی سعودی سفیر، دلی میں جو سعودی سفیر ہیں سعود محمد ابن الساطی، ان سے مولانا ملاقات کی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مولانا اگر یہ کہتے کہ ادھر جو کارروائیاں ابھی سعودی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں، اس سے اس کی بدنامی ہو رہی ہے، اور ملت دور ہٹتی جا رہی ہے، اور امت کی نگاہ میں سعودی حکومت اب ایک صہیونی اور یہودی حکومت بنتی جا رہی ہے، یعنی یہ نظریہ لوگوں میں عام ہو رہا ہے، جو تعلقات ہیں اور جو یہودیوں سے مقابلہ کرنے والے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور جزیرۃ العرب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ملک میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہو رہی ہیں، اور ہزار نوجوانوں کو اس میں جھونکا جا رہا ہے، اور اس کی دعوت دی جا رہی، جدہ میں اور ریاض میں اور تمام شہروں میں، اور سینما گھر قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے جو سعودی حکومت کی نیک نامی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ حکومت بدنام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے رنج بھی ہے، اور افسوس بھی ہے، اور غصہ بھی ہے۔
یہ سب باتیں ہونی چاہیے تھی، اور انہی کے ساتھ پھر یہ بات ہوتی کہ اب یہ جو کارروائی تبلیغی جماعت کے خلاف ہے، یہ تو اتنا کھلا ہوا ظلم ہے اور اتنی مجرمانہ کارروائی ہے کہ اس کی وجہ سے تو پوری دنیا کے مسلمان اب سعودی حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں، اور محمد بن سلمان اور ان کے باپ سلمان کے خلاف نفرت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ ان سب باتوں پر غور کریں، اور پھر خطوط لکھے جاتے حکومت کے ذمہ داروں کو، کھلے خطوط ہوتے، اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، ملت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ جزیرۃ العرب کو جیسے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے چھوڑا تھا، تجدید کا تقاضا ہے، اصلاح کا تقاضا ہے کہ اسی حال میں اس کو واپس لایا جائے گا۔ جن چیزوں پر نبی پاک نے پابندی عائد کر دی تھی، جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دے دیا تھا، جن چیزوں کی نفرت نبی نے پیدا کی تھی، ان کا ازالہ کرنا ہوگا۔ پوری دنیا کے علماء کا مطالبہ ہے، پوری دنیا کے مسلم قائدین کا مطالبہ ہے۔ لیکن مجھے جس چیز پر تعجب ہوا کہ مولانا کا جو بیان دیا گیا ہے، اور وہ بیان بہرحال موجود ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں اور جو تہمت لگائی گئی ہے وہ بے بنیاد ہے۔ مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ چونکہ تبلیغی جماعت دیوبندی مکتب فکر کی جماعت ہے، اس لیے یہ امر دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ کیونکہ دیوبند پر ضرب لگ رہی ہے اور فکر دیوبند کی حامل جماعت ہے تبلیغی جماعت، اس لیے تشویش لاحق ہو رہی۔ یہ جو بات ہے کیسی عجیب بات ہے۔ کیا یہ امیر الہند کو زیب دیتی ہے، جو پورے ہندوستان کے لیے امیر منتخب کیا گیا، دعویٰ کیا گیا، کہا گیا، تو اس کے لیے تو تمام اسلامی جماعتیں اور تنظیمیں اور ادارے سب برابر ہیں، اور اس کو سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا ہے۔ وہ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے مدرسے والوں سے کہ ہر مدرسے میں غیر مسلموں کو بلایا جائے، مشترک پروگرام کیے جائیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ایک انسانی برادری ہے، اس کی بات بھی ہونی چاہیے، اور ایک اسلامی برادری ہے۔ اب اسلامی برادری ظاہر ہے کہ دیوبند میں تو محصور نہیں ہے اور جمعیت العلماء میں منحصر نہیں ہے، اس لیے یہ بیان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تشویش کا بیان ہے، کہ کیونکہ تبلیغی جماعت دیوبندی مکتب فکر کی جماعت ہے، اس لیے یہ امر دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ لہذا یہ بات تشویش کی نہیں ہے کہ ناچ و گانے ہو رہے ہیں، یہ بات تشویش کی نہیں ہے کہ سلمان خان کو بلا کر فلمی اسٹاروں کو، ننگی عورتوں کو اور نوجوانوں کو جمع کر کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو عیاشی اور بدماشی کی جہنم میں جھونکا جا رہا ہے۔ یہ امر باعث تشویش نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کھلے تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیل سے جو مقابلہ کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کی جو تنظیم ہے، نہایت ہی پرامن تنظیم اور دعوت دینے والی اور صرف اصلاح کی بات کرنے والی، اس کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ امر دیوبند کے لیے باعث تشویش نہیں ہے۔ یہ امر باعث تشویش نہیں ہے کہ جہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا، قوم لوط پر عذاب آیا تھا، وہاں ناچ و گانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، وہاں جو ایسے اسپاٹ بنائے جا رہے ہیں جن میں ساحل کے کنارے ننگے مرد اور عورتیں پڑی رہیں اور سیر و سیاحت کے لیے دیار سمود کا استعمال کیا جائے۔ یہ امر دیوبند کے لیے اور جمعیت العلماء کے لیے باعث تشویش نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول پاک علیہ السلام کی روح کو ستا کر سینما گھر بنایا جائے، یہ باعث تشویش نہیں ہے۔ یہ باعث تشویش نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ملک کو سینما گھروں سے بھر دیا جائے، یہودیوں سے بھر دیا جائے، یہ دیوبند کے لیے باعث تشویش نہیں ہے۔ جمعیت العلماء کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ مکرون جیسے مردود کو، منحوس کو اور ظالم و مجرم کو بلا کر گویا نبی کا مذاق اڑایا جائے نبی کے ملک میں، یہ باعث تشویش نہیں ہے۔ ہائے کلیجہ پھٹتا ہے،
میں حیران ہوں کہ کیسے یہ بیان دیا جا رہا ہے اور کیسے یہ بات کی جا رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مملکت سعودیہ اپنے ملک کے اندر جماعت کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ وہ جماعت کو مار دے، قتل کر دے، ان کو جیلوں میں ڈال دے، جو چاہے کرے، ہم پر اثر نہ ہو، ہمارے دیوبند پر اثر نہ ہو، ہماری جمعیت العلماء پر اثر نہ ہو، یہ بیان ہے۔ اور مزید، اور ہم نے کبھی اس سلسلے میں کوئی بات بھی نہیں کی، یعنی کچھ بھی ہو، آپ ناچ گانے کرو، آپ وہاں گندگی پھیلاؤ، آپ عیاشیاں کرو، آپ جتنوں کو چاہو جیل میں ڈال دو، اور آپ نبی کے شہر میں سینما گھر بناؤ، اور آپ ماکرون جیسے بدبخت کو بلاؤ، اس پر ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی، کبھی اعتراض بھی نہیں کیا۔ اور آپ قتل کر دو، اخوانیوں کو کر دو، اور حماس کے لوگوں کو جیل میں ڈال دو، اس پر ہم نے کوئی بات کبھی نہیں کی۔ آج ہم اس لیے بات کر رہے ہیں تبلیغی جماعت پر کہ اس کا اثر دیوبند پر پڑ رہا ہے اور جمعیت العلماء پر پڑ رہا ہے۔ بہرحال آگے چل کر مولانا کہتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ سفیر نے بڑے اچھے ماحول میں میرے خط کو پڑھا اور اس موضوع پر گفتگو کی، اور اس سلسلے میں مجھے بہتر سے بہتر تعاون دینے کا مجھ سے وعدہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ خط وزارت شؤون اسلامیہ تک پہنچ چکا ہے، وہاں سے مجھے توقع ہے کہ آپ کی امید کے مطابق جواب آئے گا۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے جواب منافقانہ یہ آ جائے کہ نہیں، دیوبند پر اس کوئی عمل نہیں ہوگا، دیوبند کے خلاف کوئی بات نہیں جائے گی، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اپنے ملک میں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، اس پر نہ میں نے بات کی، نہ مجھے اس سے کوئی پریشانی لاحق ہے۔ لیکن ہندوستان کی جو جماعت آپ کے اندر کام کرے گی، اس کے خلاف ہم کوئی ایکشن لینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔ میں مولانا کی خدمت میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ جب میں نے ایک خط لکھا تھا جس میں مطالبہ کیا تھا کہ سعودی حکومت میں الدیوبندیہ کے نام سے کتاب شائع کی گئی اور البریلویہ کے نام سے کتاب شائع کی گئی، اور اس میں ان کو قادیانی فرقے کی حیثیت دی گئی، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانیت کا بانی قرار دیا گیا۔ ایک پاکستانی میجر نے، ایک بدماش سلفی نے کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب رائج ہے، اور سعودیہ میں اس کو خاص طور پر رواج دیا گیا۔ وہاں کے جو مدخلی ہیں اور جامی ہیں، حکومت کے جو چہلے ہیں، انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو رواج دیا، اور وہاں یہ سمجھا جاتا ہے وہاں کے علماء میں کہ دیوبندی گمراہ ہیں، وہ خود بدعتی ہیں، وہ خود خرافاتی ہیں، اور تصوف ایک گمراہی کا نام ہے، لہذا جو بھی تصوف سے وابستہ ہے وہ گمراہ ہے۔ اور اسی طرح بہت سی وہ باتیں میں نے ایک اپنے خط میں لکھی تھی، مولانا کی خدمت میں پیش کی تھی، آج تو اس کو 15 سال غالباً ہو گئے، اور درخواست کی تھی کہ مولانا اتنی سخت باتوں کے بعد آپ کو صاف بیان دینا چاہیے اور سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اور اب جو یہ بات کہی ہے، میں مولانا کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عاجزانہ عرض کرتا ہوں کہ مولانا آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، وہاں عمرہ کی بات نہیں سنی جا رہی ہے، ان کو جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ کتنے عمرہ ہیں، شہزادے جو برابر ہیں محمد بن سلمان کے اپنے رشتے میں اور اپنی حیثیت میں، انہیں جیلوں میں سڑا دیا گیا۔ بڑے بڑے علماء جیلوں میں ہیں جن کی زبان پر ادنا تنقید ہی نہیں بلکہ صرف اصلاح کی بات آئی، وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو مولانا آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو خوشخبری مت سنائیے کہ وہ اچھا جواب دیں گے اور ہمارے مطلب کا جواب آ جائے گا۔ میں آپ کو پہلے سے مطلع کرتا ہوں کہ آپ کے حق میں، یعنی امت کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں جواب نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دیوبند کو چاہتے ہیں کہ وہ بکاؤ مال رہے اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہیں۔ اگر اس مقصد کو انہوں نے پیش نظر رکھا تو ممکن ہے کہ دیوبند کی خوشی کے لیے منافقانہ طور پر 2 لفظ لکھ دیں یا بیان کر دیں، لیکن مولانا جو کچھ وہاں بگاڑ ہو رہا ہے اور جو بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ مظالم بھی بڑھیں گے، عیاشیاں بڑھیں گی، بدماشیاں بڑھیں گی، یہودی تعلقات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایران سے بھی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، عراق میں مجلسیں ہو چکی ہیں، رابطہ عالم اسلامی میں شیعہ سنی اتحاد کی بات بھی ہو چکی ہے، اور خود آپ نے دلی میں ملی اتحاد کی
کانفرنس میں یا مجلس میں شرکت فرمائی ہے، تو ایک طرف وہ بھی ہو رہا ہے، یہودیوں سے بھی تعلقات ہو رہے ہیں، اور وہ شیعہ جن کو آپ کافر کہتے ہیں ان سے بھی تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عیاشی اور بدماشی نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں جو پھیلائی جا رہی ہے، جس طرح لڑکیوں نے برقعے اٹھا کے پھینک دیے ہیں اور دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہاں وہ میں بھول گیا کہ حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ بیان موجود ہے، آپ اپنے کسی شاگرد سے فرما دیجئے کہ وہ بیان دکھا دے جس میں محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ ہم حدیث کے پابند نہیں ہیں، اور بڑی اس نے تعویلیں کی، اور قرآن کی وہ تفسیر اب خود کرے گا، جو وہ کہہ دے گا کہ آیت کا یہ مطلب ہے اس مطلب کو مانا جائے گا، اور قرآن کی وہ آیتیں جن کا تعلق یہود و نصارہ سے ہے وہ کورس سے نکال دی گئی ہیں، اور یہ بہت پہلے ہو چکا ہے۔ تو باتیں بہت سی ہیں، لیکن بہرحال مجھے یہ انتظار رہے گا کہ آپ کے پاس سعودی سفیر کی طرف سے جب کوئی لیٹر آئے تو اس کو بھی سب کو بتا دیں، اور اس کے بعد جو کارروائیاں وہاں ہو رہی ہیں عام مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف، صلحاء کے خلاف، اس کے بارے میں اپنے موقف کو بھی واضح کر دیں کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہاں کس کی جان جا رہی ہے اور کس پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع صرف دیوبند ہے اور جمعیت العلماء ہے۔ بہرحال